بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عن باز بن حکیم عن ابیہ عن جدہ قال سمعت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول ویل للذی یحدث بالحدیث لیضحک بہ القوم فیکذب بہ ویل لہ ویل لہ۔ حضرت باز بن حکیم اپنے دادا معاویہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو فرماتے سنا، وہ شخص ہلاک ہو گیا ہے جو صرف لوگوں کو ہنسانے کی جھوٹ بولتا ہے اور گھڑ کر بات کرتا ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اس معنی میں ایک اور حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، اس میں فرمایا گیا کہ بندہ اس وقت تک کامل ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مزاح میں بھی جھوٹ نہ چھوڑ دے۔ معلوم ہوا کہ جھوٹ سے بچنا ہر صورت میں لازم ہے، اگرچہ مزاح اور مزاح والی گفتگو کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ خود نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی مزاح فرماتے تھے، مگر ایسے مزاح میں مبالغہ نہیں ہوتا، چاہے اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے ہو یا مزیداری کی بات نبھانے کے لیے ہو، جھوٹ سے بچنا انتہائی ضروری اور لازمی ہے۔ یاد رہے کہ مزاح اور مذاق میں فرق ہے۔ مزاح جائز ہے بلکہ سنت ہے، کیونکہ مذاق ناجائز ہے اور بیہودہ مذاق ہو تو مذاق کرنا حرام ہے۔ عرب کا محاورہ ہے جو شرع میں مستعمل ہے، المزاح فی الکلام کالملح فی الطعام۔ بات چیت میں مزاح ایسے جیسے کھانے میں نمک ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ اپنی گفتگو میں سچ کے ساتھ جھوٹ ملا کر بولنا ایسا جیسے کوئی شخص حق میں باطل کو ملا کر گفتگو کرے۔ اسی طرح حق و باطل کی آمیزش بہت برا پھل لاتی ہے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک، لوگوں میں زمانہ آئے گا، لوگوں کے دلوں میں قرآن مجید بدن کپڑوں کی طرح پرانا ہو جائے گا، لوگوں کے احکام تمام احکام لالچ پر مبنی ہوں گے، کسی کے دل میں خوف خدا نہیں ہوگا، لوگ نیکی کرنا چاہیں گے قبول ہو جائے گی، برائی چاہیں گے تو برائی ان کو پکڑ لے گی اور یہ برا رنگ لائے گی۔ اسی عادت اور جیسی اور عادات کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے نصارہ کے متعلق ان الفاظ میں خبر دی ہے کہ خلف من بعدہم خلف ورثوا الکتاب یاخذون عرض هذہ الادنیٰ، کہ ان کی جگہ ان کی بڑے جانشین بیٹھے تھے جو کتاب کے وارث ہو گئے، وہ ناقص یعنی حرام اسباب کو لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کو بخش دیا جائے گا۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ ان کے اہل علم کتاب الہی کے وارث ہو گئے، انہوں نے دنیا کی خواہشات سے مال جمع کرنا شروع کر دیا، خواہ وہ حلال ہو یا حرام ہو، اور کہنے لگے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ بخش دے گا، حالانکہ فرمان الہی ہے جو رب کو ضرور کھڑا ڈرا اس کی 2 جنتیں ہیں، لمن خاف مقام ربہ جنتان۔ قرآن کریم میں اول سے آخر تک لوگوں کو خوف یاد دلایا گیا ہے، ان کو ڈرایا گیا ہے، تو یہ سوچ رکھنے والے اپنی سوچ پر حسن ملال کو پائیں اور باتوں غور کریں، اس کے خوف پر قائم رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ بندہ خوف رکھے۔ جھوٹ بتا تو خود ایک قابل نفرت چیز ہے، اس کو حق میں چھپا کر یا ملا کر بولنا زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ قرآن کریم میں جھوٹ بولنے والوں پر ذکر لعنت کا ہے، سچ بولے گا تو راحت پائے گا، رحمت پائے گا۔ اور ہم میں سے ہر شخص کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ایک پلے میں 10 روپے ہوں تو ایک میں 1000 روپے توقع رکھنا فضول ہے، 10,000 پلہ بھاری ہو جائے گا۔ حرام سے کمایا ہوا روپیہ ہرگز حلال سے کمانے والے کے برابر نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت حلال اور پاکیزہ مال کی ہی ہے، تو جس بات میں جھوٹ اور باتیں ملا ہوگا وہ کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ بندہ اپنا گناہ کوئی شمار نہیں کرتا اور گناہ میں لگا رہتا ہے، جب نیکی کرتا ہے تو ضرور گنتا ہے۔ کوئی آدمی دن میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے، بہت کرتا ہے، پھر مسلمان غیبت کر دیتا ہے تو اسے تسبیح یاد رکھتا ہے کہ میں نے تسبیح کی ہے، سارا دن برائی میں گزار دیتا ہے، لگ کام میں غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہیے، مولا ہمیں اس کام عطا فرما دے کہ ہم ان کا انکار کریں اور ہمارا شمار کافروں میں نہ ہو جائے، نافرمانے میں نہ ہو جائے۔ قرآن کریم کی تصدیق اس طرح کرے کہ ہم ان احکام پر عمل کریں گے۔ جھوٹ و سچ کا آمیزش سے بہت بچنا چاہیے، تقویٰ کے اسباب پر عمل کرنا چاہیے۔ تقویٰ ہی انسان کو جنت میں لے جائے گا۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تقوی پر قائم رکھے، جھوٹ سے بچائے، برائی سے بچائے، جھوٹ کو مذاق بنانے سے بچائے اور ہماری ایمان کو مضبوط فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔